بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیائے ملت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ اطہر حسین قادری، نمبر 88 152 53 598 نمبر۔ آل ورلڈ کے مسلمانوں کو یہ پیغام۔ کون سا پیغام؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ امت نمازی بن جائے، امت میں انقلاب آ جائے، امت کے اندر شعور پیدا ہو جائے، امت کے سوچ و فکر میں وسعت پیدا ہو جائے، تو کس چیز سے پیدا ہوگی؟ کوئی کہے گا کہ یہ کتاب پڑھ لو، کوئی کہے گا یہ کتاب پڑھ لو، کوئی کہے گا یہ کتاب پڑھ لو۔ میں کہوں گا ساری کتابیں بعد میں، ساری کتابیں بعد میں۔ کوئی کتنی بڑا عالم مشورہ دے کہ صاحب ان کی کتاب پڑھ لو، حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی مخدوم بہار کی کتاب مکتوبات صدی پڑھ لو، 2 صدی پڑھ لو، لاجواب کتاب ہے میرے پاس۔ کوئی کہے گا کشف المحجوب پڑھ لو، کوئی کہے گا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کشف المحجوب پڑھ لو، کوئی کہے گا کہ عوارف المعارف پڑھ لو شیخ شہاب الدین صاحب کی، کوئی کہے گا کشف المحجوب داتا صاحب کی پڑھ لو، کوئی کہے گا شیخ عبدالحق صاحب کی ما ثبت بالسنہ پڑھ لو، یا اخبار الاخیار پڑھ لو، یا مدارج النبوت پڑھ لو، کوئی کہے گا شواہد النبوت پڑھ لو، کوئی کہے گا معارج النبوت پڑھ لو، کوئی کہے گا کہ صاحب وہ ان کی کتاب منہاج السدی پڑھ لو علامہ طاہر القادری صاحب کی، کوئی کہے گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تفہیمات الہیہ کتاب پڑھ لو، کوئی کہے گا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب پڑھ لو، کوئی کہے گا کہ صاحب حضرت علامہ عبد القادر بدایونی کی یہ کتاب پڑھ لو۔ آپ سب سنتے جاؤ، میں جو کہہ رہا ہوں بس ایک کتاب پڑھ لو آپ پہلے، اور وہ میں ہی نہیں کہہ رہا، میں تو بتلا رہا ہوں۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں فرمایا صحابہ کرام سے، 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت۔ بس اس کتاب کو آپ سب سے پہلے پڑھ لو اور سمجھ لو۔ قرآن میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت۔ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھو۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یقرؤون القرآن نہیں فرمایا، یتدبرون القرآن فرمایا۔ افلا یتدبرون القرآن فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، ہر چیز کا۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھو، سب سے پہلے پوری دنیا میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بغیر قرآن کو سمجھے اگر یہ لوگ یہ چاہیں کہ امت میں انقلاب آئے، کبھی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت۔ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عطرت سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، پوری دنیا میں ان کا مرتبہ بیان ہو، ان کے فضائل و مناقب بیان ہوں۔ میں وہی تو کہتا ہوں، کبھی جشن امام زین العابدین کوٹا میں ہوا، راجستھان میں ہوا، جشن امام باقر ہوا، جشن امام جعفر ہوا، بھوپال میں ہوا، اندور میں ہوا، رتلام میں ہوا۔ فریقین دونوں ہی نہیں کراتے ہیں، بلکہ چاروں ہی نہیں کراتے ہیں۔ اہل حدیث بھی نہیں کراتے ہیں، مودودی بھی نہیں کراتے ہیں، دیوبند بریلی یہ بھی نہیں کراتے ہیں۔ آخر الجھن کیا ہے؟ وہ الجھن مجھے بتا دو کہ یہ الجھن ہے۔ لوگ شیعہ بن جائیں گے، اچھا صاحب شیعہ بن جائیں گے تو پھر
حضرت علی کو بھی تو شیعہ مانتے ہیں، تو کیا حضرت علی کو ماننا چھوڑ دیں کہ لوگ کہیں شیعہ نہ بن جائیں؟ یہ عجیب ڈرامہ ہے، یہ عجیب ڈرامہ ایک ڈرامہ ہے۔ پھر خطبے میں بھی تو حضرت علی کا، امام حسن حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو کیا خطبے میں ان کا نام نکلوا دیا جائے کہ کہیں لوگ شیعہ نہ بن جائیں؟ وارے عجیب عجیب ڈرامے، عجیب عجیب ڈرامے، عجیب عجیب ڈرامے ہیں، واہ۔ امام اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں 2 سال امام باقر کی یا امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو برباد ہو جاتا۔ تو وہ علم، کون سا علم دیکھ کر امام اعظم حیران ہو گئے تھے؟ وہ علم کیوں چھپایا جاتا ہے، کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ حضرت امام حسن عسکری کا علم، حضرت امام نقی کا علم، حضرت امام تقی کا علم، حضرت امام باقر کا علم، حضرت امام موسیٰ کاظم کا علم، حضرت امام علی رضا کا علم کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ صاحب یہ وجہ ہے۔ پھر 14ویں صدی کے مولویوں کا علم کیوں بتایا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے وہ عالم بہت بڑے تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، انہوں نے وہ لکھی، انہوں نے وہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا؟ تو پہلی صدی والوں نے کیا لکھا، دوسری صدی والوں نے کیا لکھا، تیسری صدی والوں نے کیا لکھا، چوتھی والوں نے کیا لکھا؟ جب تم 14ویں صدی والوں کی پڑھوا سکتے ہو زور دے کر، تو پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی والوں کی کتابیں کون پڑھے گا؟ اس زمانے میں چلو کتابیں لکھنے کا دور نہیں تھا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں، بعد میں تو ہوا نا، چوتھی صدی میں تو دور شروع ہو گیا تھا۔ کب تک تم قوم کو گمراہ کرو گے؟ پوری دنیا میں میرا بس یہی پیغام ہے کہ کم سے کم ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ سنا دو۔ دیوبند والے دیوبند والوں کا سنا دیں، بریلی والے بریلی والوں کا لکھا ترجمہ سنا دیں، بریلی والے فاضل بریلوی کا سنا دیں، دیوبند والے حضرت تھانوی صاحب کا ہر مسجد میں ترجمہ سنا دیں۔ اور تفسیر کی رہی بات، تو اس میں آدمی سوچے گا